تمام دنیا بھر کی نعمتیں، یہ ساری کائنات جو کچھ آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے سب اس پروردگار نے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، انسان بنایا، عقل و سمجھ اور دانائی دی، ایمان کی دولت سے نوازا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن و سنت کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمایا، ان میں سے کوئی نعمت بھی ایسی ہے جس کو ہم اپنے بلبوتے پر حاصل کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے محبت کریں اور سب سے زیادہ محبت کریں، اور یہی اللہ کی محبت ہم سے مطالبہ کرتی ہے اس بات کا کہ ہم اس کے رسول سے اگر ایسی بات ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو خوش ہو جاؤ، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے قافلے کوئی روک نہیں سکا، پہاڑوں نے راستہ دے دیا، دریاؤں نے ہمیں اپنی چھاتی پر سوار کر کے پار نکال دیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکی، لیکن جب سے ہم نے محبت رسول کو چھوڑا اور دوسری ذاتوں کی محبت کو اوڑھنا بچھونا بنایا، ہم برابر اور مسلسل کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک بار پھر ہم اپنے نظریے پر، اپنے رویے پر، اپنے کردار پر، اپنے عمل پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا کمی آئی ہے ہمارے اندر۔ زبان تو آج بھی ہماری محبت رسول کے گیت گا رہی ہے، لیکن ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ ہماری دکانوں پر آج بھی محبت رسول کے بینر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج بھی ہمارے گھروں میں نعتیں سنائی جا رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اطاعت رسول کہاں ہے؟ نمازیں کہاں ہیں؟ تعلق باللہ کہاں ہے؟ مسلمان کا احترام کہاں ہے؟ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ برتاؤ کہاں ہے؟ جو تعلیم رسول اکرم نے ہمیں دی تھی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ بھائی کے لیے پسند کرو، وہ چیزیں کہاں گئیں؟ اتفاق کہاں گیا؟ اتحاد کہاں گیا؟ ہم تشدد اور افتراق میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ سوچنی ہیں، غور کرنی ہیں، اور پھر بدعتوں سے بچ کر، ضلالتوں اور گمراہیوں سے بچ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھ کر اسی کی روشنی میں محبت رسول کو اپنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اپنے لیے لازم کریں۔ انشاءاللہ وہی پرانی شان و شوکت اور وہی پرانے لیل و نہار، وہی رات و دن حاصل ہوں گے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا وعدہ ہے، اگر تم دین کی طرف پلٹ کر آتے ہو تو تمہیں وہی سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جو اللہ رب العزت نے پہلے دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب، جو ہمیں محبت کی ماہیت، حقیقت اور محبت رسول کے لیے پائی جانے والی شرطوں اور اس کے آداب کے بارے میں واقف کرا رہے تھے۔ دوستو، اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ محمد صلاح الدین صاحب کا ہے، انہوں نے عربی سے ایم اے کیا ہے، اور اسی سوال کے ساتھ ایک دوسرے بھائی عبد الکریم صاحب ہیں جو طالب علم ہیں، ان دونوں کا سوال ایک جیسا ہے، اس لیے میں جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عشق کی تعریف میں کہا کہ عاشق اپنے معشوق کو غیر کے ساتھ دیکھنے پہ غصہ ہوتا ہے اور وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے،
اس کو مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف آپ کس کتاب یا کس لغت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عشق تو محبت کا اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ عبد الکریم بھائی کا بھی سیم وہی سوال ہے کہ آپ نے کس لغت کے حوالے سے یہ بات کہی ہے؟ نیز محبت کا لفظ کیا ہم اپنی محبوبہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ اگر لفظ حب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے بھائی کے سمجھنے میں تھوڑا غلطی ہو گئی۔ یہ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ عشق کا معنی نہیں بتلایا ہم نے، وہ عشق کا نتیجہ بتلایا۔ نتیجے اور معنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے محبت کے 10 درجے ہیں۔ محبت میں سب سے اعلیٰ درجہ خلت کا ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں رحمان کا خلیل ہوں اس لیے ابو بکر کو خلیل نہیں بنایا۔ لیکن وہاں پر ولیکن الاخوۃ والود یہ الفاظ مختلف اور روایتوں کے آئے ہیں۔ دیکھیے ایک شاعر کیا کہتا ہے، وہ ایک جذبہ حوث کا ہے، محبت ہو نہیں سکتی، تعلق صرف جس کا اتصال جسم و جاں تک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے۔ دیکھیے غالب کیا کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، لیکن محبت ایک الگ چیز ہے۔ محبت ایک محبوب جذبے کا نام ہے، جو کسی کی اچھائیاں محاسن آدمی دیکھ کر اس کی شجاعت، بہادری، سخاوت، للہیت، پرہیزگاری دیکھ کر اپنے آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ کسی کی صورت ظاہری دیکھ کر اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا اس کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو غیر سے آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اردو شاعروں نے بڑی تفصیل سے ذکر کر دی ہیں۔ تو ہمارے بھائی نے لکھا میں نے جو ذکر کیا وہ عشق کا معنی نہیں بتلایا، وہ عشق کا نتیجہ بتلایا۔ عشق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میں فلاں سے عشق کرتا ہوں، کوئی دوسرا بھی اس سے عشق کرنے لگے تو اس کو رقیب روح سیاہ کہتا ہے، اس کو رقیب روح سیاہ کہتا ہے۔ اسی کو غالب نے کہا کہ ہم کوچے رقیب میں بھی سر کے بل چلے۔ سر کے بل کیوں جا رہا ہے کوچے رقیب میں؟ کہیں رقیب کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم آئے ہیں، اور اپنے محبوب کے نقشے پا پر سجدے کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ تو عشق ایک الگ چیز ہے اور شریعت میں محبوب نہیں ہے، جبکہ محبت ایک اعلیٰ معیار کی چیز ہے۔ اللہ نے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، تمام نیک بندوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ عشق کو نہ اللہ کے لیے قرآن میں استعمال کیا گیا، نہ کسی صحیح حدیث میں استعمال کیا گیا، اور نہ رسول اکرم کے لیے لفظ عشق استعمال کیا گیا۔ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی ایک اور سوال بھیج دے کہ ہم نے دیکھو حدیث میں پڑھا ہے من عشقا فعفا فکتما، جس آدمی نے عشق کیا اور پھر اس کو چھپایا اللہ رب العزت اس کے لیے ایسا کرے گا ویسا کرے گا۔ اس طرح کی جو حدیث ذکر کرتے ہیں بعض لوگ، یہ سب موضوعات میں سے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات الکبیر میں ان حدیث کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ سب موضوعات میں سے ہیں، ان میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ان کی غلط فہمی انشاءاللہ دور ہو گئی ہوگی۔ دوسرا سوال ڈاکٹر سہیل الرحمان چودھری کی طرف سے ہے۔ آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، ان کا سوال بھی اسی سے ملحق ہے کہ عشق رسول اور محبت رسول میں کیا فرق ہے؟ محبت رسول مطلوب شرعی ہے۔ مطلوب شرعی کا مطلب یہ شرعاً مطلوب ہے، شریعت چاہتی ہے محبت رسول ہر ایک انسان کے اندر، جبکہ عشق مطلوب نہیں ہے شرعاً، نہ اس کا کہیں حکم دیا گیا ہے۔ عشق میں
جنسی جذبات کی تسکین کا پہلو ہوتا ہے۔ کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ایک جذبہ ہوس کو تسکین دینے کے لیے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ جو کچھ کرتا ہے، اس چیز کا نام ہے عشق۔ اور ظاہر ہے کہ جنسیات کا محبت میں یا شریعت کے طور پر مطلوب جو چیز ہے، اس میں اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں، ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے، میں اپنے طور پر اپنی بہن اور تمام بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آج کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ٹارگیٹ جو کیا جا رہا ہے، اس میں ان لوگوں کے جو مقاصد ہیں وہ تو کچھ اور ہیں، لیکن اس میں خامی ہم اپنی پاتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو معرفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سیرت، آپ کے محاسن، آپ کے کارنامے، دنیا کے لیے آپ کی افادیت، ان تمام چیزوں سے آگاہ نہیں کرایا۔ ان کو جو کچھ بھی پہنچا وہ دشمنوں کے ذریعے سے پہنچا، اور ظاہر ہے کہ دشمن ہمیشہ برائیوں کو اجاگر کر کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ بیچارے مجبور ہیں، اگر ان کو ایک دن کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی سیرت اور اصلی شخصیت کی معرفت حاصل ہو جائے، قسم پروردگار کی یہ سارے کے سارے لوگ اپنی ان غلط باتوں سے توبہ کر لیں۔ کوتاہی ہماری ہے، ہم نے اپنے رسول سے واقف نہیں کرایا ان لوگوں کو، آپ کے کارناموں سے، آپ کی زندگی سے، اور آپ نے دنیا کو کیا دیا ہے، اور خود ان کے بارے میں جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا ہیں، اور آپ ان کو کیا چاہتے ہیں۔
اگر یہ باتیں انہیں معلوم ہو جائیں کہ وہ ذات ایسی تھی کہ ہمارے لیے بے قرار رہتی تھی، ہم سے محبت کرتی تھی، یہ چاہتی تھی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں، تو یقیناً یہ لوگ دشمنی کا راستہ ترک کر دیں گے، جیسے بہت سارے لوگوں نے ترک کر دیا۔ جب تک نہیں پڑھا، نہیں جانا، اوٹ پٹانگ کہتے رہے، اور جس دن دیکھ لیا، جان لیا، تو اس دن سے زندگی بدل گئی۔ حضرت ثمامہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، سیرت کی روشنی میں دیکھیے۔ وہ خود کہتے ہیں جب میں اپنی بستی سے نکلا تھا، دنیا میں آپ سے زیادہ ناپسند کوئی شخصیت نہیں تھی میرے نزدیک، آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شہر نہیں تھا، آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی دین نہیں تھا، لیکن چند دن، صرف چند نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ وہ کھمبے سے بندھے ہوئے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کھمبے سے بندھے ہوئے ہیں، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رسول اکرم واعظ فرماتے ہیں مختصر سا، اور آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، اور وہ اپنی اکڑ فو میں رہتے ہیں، جواب اسی انداز کا دیتے ہیں۔ اور پھر آخر رسول اکرم نے غالباً تیسرے دن کہا کہ جاؤ ان کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام تو ان کو قیدی بنا کر لائے تھے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، چلے گئے۔ نکلے مسجد نبوی سے، ایک آدمی ملا، اس سے پوچھا کہ یہاں کہیں پانی کا انتظام ہے، کیا کرو گے؟ غسل کرنا ہے۔ بتا دیا کہ ہاں اس باغ میں چلے جاؤ، کنواں ہے، وہاں پانی کا انتظام ہے۔ گئے کنواں دیکھا، غسل کیا، کپڑے دھوئے، نہا دھو کے صاف ہو کر آپ کی خدمت میں آئے۔ رسول اکرم نے دیکھا، فرمایا ثمامہ ہم نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ، تم جا سکتے ہو اپنے گھر۔ کہا آزاد کہاں کیا؟ اب میں آپ سے جدا ہو کر کہیں نہیں جاؤں گا، جب میں نکلا تھا تو میرا حال یہ تھا، اور اب حال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی محبوب شخصیت نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ کوئی محبوب شہر نہیں، آپ کے دین سے زیادہ محبوب کوئی دین نہیں۔ دیکھیے یہ ہے، کیا ہے، جب تک جانتے نہیں تھے رسول کو تو دشمنی اور عداوت میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، اور جب جان لیا تو آپ کا دین، آپ کا شہر اور آپ کی شخصیت تمام دنیا سے محبوب ہو گئی۔ تو کوتاہی ہماری ہے، ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو کہ ہمارے رسول کیسے ہیں اور کیا لے کر آئے ہیں اور دنیا کو کیا دے کر گئے ہیں۔ تو ہم اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، انشاءاللہ یہ نقشہ بدل سکتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ محمد نوید احمد جو تجارت کرتے ہیں، ان کا سوال ہے، کیا کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے جبکہ وہ بندہ فاسق و فاجر بھی ہے، تو کیا اس کے دعوے پہ یقین کیا جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اکرم کو زندگی میں دیکھا تھا، ان کو اگر خواب میں آپ کی زیارت ہوتی ہے تو آپ تو پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کی صورت ہے، ان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے زمانے کے ہم لوگ ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک نہیں دیکھی۔ آج شیطان کوئی اچھی سی شکل بنا کر نورانی اور ہمارے پاس آئے اور آ کر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ رسول اکرم کی صورت میں آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن دوسری صورت اختیار کر کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایسا فاسقوں فاجروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اس بات کو جانچنے کے لیے کہ اس آدمی کا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، چند اصول متعین کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس آدمی سے یہ پوچھا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے دیکھا اللہ کے رسول کو خواب میں؟ ہاں، بتلاؤ آپ کا چہرہ مہرہ کیسا تھا، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی؟ اب اگر وہ بتلاتا ہے کہ آپ کی داڑھی چھوٹی سی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے رسول اکرم کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے آپ کی داڑھی بہت لمبی تھی تو ہم کہتے ہیں اس نے رسول اکرم کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کی بھویں خوب گھنی تھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے رسول اکرم کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہ رخسار خوب ابھرے ہوئے تھے تو ہم کہتے ہیں اس نے رسول کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم کے شمائل احادیث میں موجود ہیں، آپ کی شکل و صورت
خد و خال کیسے تھے، اس کے مطابق اگر وہ بتلاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس نے رسول اکرم کو دیکھا۔ پھر ایک اور بات، رسول کو دیکھا کس حال میں دیکھا، کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ ٹوپی لگائے ہوئے تھے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے ایسی ٹوپی نہیں لگائی۔ اب اگر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، جیکٹ پہنے ہوئے تھے تو ہم کہیں گے اس نے رسول کو نہیں دیکھا، کیونکہ رسول اکرم نے جیکٹ نہیں پہنی۔ اسی طرح سے ہم اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا بات ہوئی تیری؟ اب اگر رسول اکرم نے کوئی بات کہی اور وہ بات آپ کی ان ہدایتوں کے خلاف ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں دی تھیں، مثلا رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کہا کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھو۔ اب ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور دیکھتا یہ کہ رسول اکرم منع کر رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت مت پڑھا کرو، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس آدمی نے رسول کو نہیں دیکھا، کیونکہ رسول اپنی تعلیمات کے خلاف بات نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کی بہت ساری علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس نے دیکھا اور اس نے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر انقلاب کہلاتے تھے، لکھنؤ ملیح آباد کے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں۔ ان کی ایک کتاب ہے یادوں کی برات، اور اس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 بار دیکھنے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ صبح دن بھر اس کمرے میں جس میں دیدار نصیب ہوا تھا خوشبو ہی خوشبو پھوٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ آدمی شراب بھی پیتا تھا اور انتہائی درجہ۔ اور اسی کا یہ شعر ہے کہ جو لوگ عقائد سے غذا پاتے ہیں یوں عقل کی آواز سے گھبراتے ہیں، جیسے کہ بہاں کی ہوا چلتے ہی بیمار لحافوں میں دبک جاتے ہیں۔ ایسا آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا؟ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کے احکام کی کھلی اڑاتا ہے، ٹھٹا اور مذاق کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں نے دیکھا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جھوٹ کیسے بولے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ خوشبو کا ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا دیدار کے لیے کوئی علامت نہیں ہے۔ محدثین کرام نے، امامان دین نے رسول اکرم کا دیدار کیا خواب میں، لیکن کسی نے خوشبو کا تذکرہ نہیں کیا، لہذا یہ علامت نہیں ہو سکتی۔ شیطان کہیں سے خوشبو لا کر اور اس کمرے میں پھینک سکتا ہے اور اس آدمی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہماری ایک بہن کی طرف سے، ہدا قریشی کی طرف سے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی کہ صحابہ کے دلوں میں تھی، تو کیا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے؟ یقیناً ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایمان ہمیشہ ایک حال پہ نہیں رہتا۔ 24 گھنٹے میں بھی اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو صرف، تو 24 گھنٹے آپ کی ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ خود صحابہ کرام اس صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے غائب رہے 1-2 دن۔ رسول اکرم نے کہا کہ سب لوگ آ رہے ہیں، حنظلہ کہاں ہیں، کہیں نظر نہیں آتے؟ بھیجا ایک آدمی کو، جب وہ گئے کہا کہ اللہ کے رسول نے بلایا۔ کہا کہ کیا بلایا ہے؟ برباد ہو گئے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیسے منافق ہو گیا؟ کہا کہ ایسے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں، آپ کی بزم میں رہتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حالت کچھ اور رہتی ہے، جنت ہمارے پیش نظر رہتی ہے، جہنم کا ڈر غالب رہتا ہے، دنیا کا کہیں دور دور تک پتہ سرا نہیں ہوتا، بس اللہ ہی اللہ زبان سے نکلتا ہے، دل کی کیفیت عجیب رہتی ہے۔ لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم بھول جاتے ہیں جنت کو بھی، جہنم کو بھی، اور دنیا ہی دنیا ہماری نظروں میں رہتی ہے۔ یہی تو منافقت ہے کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ منافقت نہیں ہے، یہ تو ان تمام چیزوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اگر یکساں کیفیت تمہاری رہنے لگ جائے، میری مجلس میں اور گھر پہ دونوں جگہ ایک جیسی کیفیت رہے، تو فرشتے گلی کوچوں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ تو ہماری ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ صحابہ کرام جیسا ایمان کیسے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے قرآن کی آیتیں اترتی ہوئی دیکھیں، رسول اکرم کے ہاتھوں پر معجزات
ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، آپ کی انگلیوں سے کے درمیان سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، ذرا سے کھانے کو پورے لشکر کے لیے کافی ہوتے ہوئے دیکھا، وہ ایمان، وہ حق الیقین، عین الیقین کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں بہت فرق ہے، اور جب ایمان میں فرق ہے تو اسی انداز سے جیسی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی ہی محبت ہوتی ہے۔ معرفت کم ہے اس لیے محبت بھی ہمارے اندر کم ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اس کو بڑھانے کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے پاس ابھی سوالات کی ایک اچھی خاصی ڈھیر ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مجلس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے درجات کو بلند کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔